یہاں پر بات ہو رہی ہے مذاکرات کے حوالے سے. تو مذاکرات میں ہو یہ رہا ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے ایک تجویز دی ہے پاکستان تحریک انصاف کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ پہل کریں, زبان نرم کریں اور چپ رہیں. اچھا, یہ 3 ڈیمانڈ رکھ دی ہیں خواجہ آصف نے. اس کے بعد کہتے ہیں ہم سوچیں گے کہ مذاکرات کا جو طریقہ کار ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا, اس کے بعد دیکھی جائے گی کیا ہونا ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ دراصل مذاکرات ہیں. یہ ظاہر لفاظی جو تھی خواجہ آصف کی وہ آپ نے ملاحظہ کی. اب پی ٹی آئی کے اندر الگ الگ رائے ہیں, بات چیت کرنا ہے تو حکومت یا اسپیکر کو بتائیں. پھر ایک جو انکشاف انہوں نے کیا وہ یہ کہتے ہیں جی حکومت تو تیار ہے اس ان دا سینس کہ آپ بتائیں اگر حکومت کو اسپیکر کے تھرو, لیکن پی ٹی آئی نے ابھی تک کسی نے وہاں سے رابطہ نہیں کیا ہے, تبھی جواب دیا جا سکتا ہے. بیرسٹر عقیل کہتے ہیں جی گارنٹی کون دے گا, کیونکہ ان کا ہر لیڈر مختلف بات کرتا ہے, تو کس کی بات سنی جائے, اگر ہم کسی نتیجے پر پہنچیں گے تو پھر کیا ہوگا. پھر یہ کہ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں مذاکرات غیر مشروط ہوں گے, جبکہ علی امین نے کارکنوں کی رہائی کی جو ہے وہ شرط رکھ دی ہے. اب بیرسٹر گوہر اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں ذرا وہ سن لیتے ہیں. وہی کہتے ہیں بانی جو ہے وہ سول نافرمانی کی جو کال ہے وہ واپس لے سکتے ہیں. آپ سنیں کہ حکومت مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے اور آپ کوشش کریں کہ مذاکرات ہوں. نہیں, دیکھو جس کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہونے ہیں انشاءاللہ تیار ہوں گے. سول نافرمانی تحریک کے حوالے سے تحریک انصاف ابہام کا شکار کیوں ہے؟ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے, وہ خان صاحب ہی کی کال ہے اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے وہ جو خان صاحب کی کال ہوتی ہے وہ صرف اور صرف خان صاحب ہی کال اپ کر سکتے ہیں. آپ اسے سپورٹ کر رہے ہیں سول نافرمانی کی تحریک کو؟ خان کی کال ہے, کیا بات ہے جی, سپورٹ ہم سب کرے گا. آپ سپورٹ کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے جب خان کا فیصلہ ہوگا. مذاکرات کی ہماری آفر موجود ہے اور مذاکرات کی آفر کنٹینیو کرے گی, کیونکہ خان صاحب نے ہی کمیٹی بنائی ہے اور خان صاحب کا یہ اعلان ہے, اس کے مطابق آگے چلیں گے. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 دن میں کوئی پیش رفت. بڑا امپورٹنٹ ہے بیان بیرسٹر گوہر کا, جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ مذاکرات ہونے ہیں وہ انشاءاللہ تیار ہوں گے, اور حکومت یہ کہہ رہی ہے ابھی تک کسی نے رابطہ نہیں کیا. تو چلیں اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب. قیوم صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ذرا بتا دیجئے رابطہ ہوا نہیں ہے یا بڑی خاموشی کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں؟ پھر جب بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ جس سے ہونے ہیں وہ تیار ہو جائے گا, تو کچھ آئیڈیا ہے آپ کو کس سے مذاکرات ہونے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میری آواز واپس آ رہی. اچھا, اس کو ٹھیک کریں. ہاں ٹھیک ہے. قیوم صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ان کی آواز ایکو ہو رہی ہے, تو اس کو دیکھ لیجئے گا. اوکے, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مذاکرات تو بہت اچھی بات ہے, مذاکرات ہونے چاہیے کیونکہ مذاکرات سے ہی بات آگے چلے گی. لیکن تحریک انصاف کا مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف عمران خان صاحب سے شروع ہوتی ہے اور ان کے اوپر ختم ہو جاتی ہے. کسی لیڈر کے کسی بیان کی کوئی وقت نہیں ہے, اور یہ اگر متفقہ طور پہ بھی یہ جو ابھی موجودہ چیئرمین ہے اور یا ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کوئی بیان دیں تو اس کو بھی مسترد کر دیا جاتا ہے. تو دیئر فور یو ہیو ٹو بی ویری ویری کلیئر کہ آپ کیا چاہتے ہیں. آف کورس حکومت نے تو بارہا پولیٹیکل پارٹیز نے ساری نے یہ کہا کہ مذاکرات ایک اچھی چیز ہے, ہم مذاکرات کے لیے ہمیشہ ریڈی ہیں. آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب نے بھی مفاہمت کی بات کی, بلاول صاحب نے بھی کی, آپ کے رانا ثناء اللہ نے ہمیشہ کہا کہ آپ 1 قدم آئیں ہم 2 قدم آئیں گے اور ہم کریں گے. تو میرے خیال میں یہ ابھی بال از ان دی کورٹ آف تحریک انصاف کہ وہ یہ سوچیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے, اور وہ آئیں ٹیبل پہ بیٹھیں انکنڈیشنل, اور یہ دیکھیں کہ ملک کے پرابلمز کیا ہیں اور سیاسی مسائل کیا ہیں, سیکیورٹی کے کیا ہیں, معیشت کے کیا مسائل ہیں, ریجنل ایشوز کیا ہیں. آئیں گے تو کنڈیشنز کے ساتھ ہی نا, کچھ پوائنٹس ہوں گے تو انہی پر تو مذاکرات ہوں گے, ورنہ تو اگر بات چیت کرنی ہے, کافی شافی چائے پینی ہے, تو پھر تو کوئی پوائنٹ نہیں ہے. ڈسکشن جو ان کے مسئلے ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں اور وہ آئی تھنک اسی کو لے کے بات کریں گے. تو حکومت تیار ہے, پھر حکومت کس طرح فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے؟ اگر فرض کریں خواجہ آصف کہہ رہے ہیں جی زبان کو چپ رکھیں, لہجہ نرم کریں, تو ان کنڈیشنز کے ساتھ آپ کیا آفر کریں گے انہیں؟ یا دیکھیں یہ آف کورس آپ صدف بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو کچھ اس کے ٹاکنگ پوائنٹس یا ان کا کوئی ایجنڈا یا ٹی او آرز وغیرہ کو طے کرنا ہوگا نا. تو آپ پہلی میٹنگ میں یہی چیزیں طے کرتے ہیں کہ اوکے لیٹس سٹ ٹوگیدر اینڈ سی کہ آپ کی کیا ڈیمانڈز ہیں اور حکومت کی کیا توقعات ہیں, حکومت کے کیا گلے شکوے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ان کے جلسے جلوس دھرنے 2013-14 سے شروع ہوئے, کبھی کسی نے نہیں روکا.
یہ 9 مئی کے بعد جو تجربہ ہوا ملک کو، جس کی مثال پاکستانی تاریخ یا دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی، تو پھر پاکستان ڈسا گیا اور پھر ہم بہت پیچھے چلے گئے، اور پھر آپ نے دیکھا باقی یلغاریں ہوتی نہیں. ان ساری چیزوں میں رویوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے، اور عمران خان صاحب کو چاہیے کہ سیاست کے اندر آپ مفاہمت کی بات کرتے ہیں، مل کے بات کرتے ہیں، آپ اپنا ویو پوائنٹ دیتے ہیں، دوسرے کا سنتے ہیں. تو آپ اگر بندوق کی نوک کے ساتھ ایک طرف دھمکی دیں کہ ہم آ رہے ہیں اور کفن باندھیں گے اور گولی کے جواب گولی سے ہوگا، اور آپ کے پاس ایک صوبے کی حکومت ہو، یو آر پارٹ آف دی گورنمنٹ، اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کے سارے ایم این ایز ایم پی ایز گورنمنٹ سے تنخواہ لیتے ہیں، اور دے آر تو وین یو سے کہ ہم جلغات کر رہے ہیں، تو یہ پھر پروٹیسٹ نہیں رہتی، یہ پھر بغاوت ہے. اور ابھی تک تو جو کچھ ہوا آنیسٹ ٹو گاڈ میں آپ کو صدر بتاؤں کہ یہ ایک سٹنگ چیف منسٹر اگر یہاں تک آ گیا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، آئی ڈونٹ نو. حکومت بہت زیادہ سپیس دی ہے اور اس کے اوپر بڑا سختی سے عمل کرنا. آپ نے کہا کہ سول نافرمانی کی تحریک کی آپ نے کال دی ہوئی اور آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، اب وہ یہ کہتے ہیں جی یہ کال واپس بھی لی جا سکتی ہے، تو گورنمنٹ سنجیدہ ہے ویسے مذاکرات کرنا چاہتی ہے؟ میاں صاحب کا کوئی اسٹیٹمنٹ، کوئی ڈسکشن ان کی آپ سے ہوئی ہو، آپ لوگوں سے، پارٹی کے برکر سے؟ دیکھیں میاں صاحب خواہ وہ نواز شریف صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب یا پارٹی کی جو ان کی ایگزیکٹو کمیٹی ہے، ہمیشہ مذاکرات کے فیور میں. اسی طرح چونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے، پیپل پارٹی بھی اس کے فیور کے اندر ہے. دیکھیں مذاکرات ہی ملکوں کو آگے لے کے جاتے ہیں. پارٹیاں بیٹھیں اور یہ دیکھیں کہ ہمارے سیاسی ایشوز انٹرنل کیا ہیں اور ریجنل ایشوز کیا ہیں، سیکیورٹی کے کیا ہیں، اور بین الاقوامی طور پہ کیا ہو رہا ہے. آپ مڈل ایسٹ کی سچویشن دیکھ لیں، آپ کی یہ سیریا کے اندر کیا ہوا ہے، ایران کو کیسے تھریٹ کیا جا رہا ہے، اس کی امپلیکیشن پاکستان کے لیے کیا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں اپنی سیاست کو بچانے کے لیے اور پروکیل اپروچ کے ساتھ ملکی مفادات کو داؤ پہ بالکل نہیں لگانا چاہیے. یہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں صدف، کل کوئی اور تھا، آج کوئی اور ہے، کل کوئی اور ہوگا، لیکن خدا کے لیے ملک کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے آپ بیٹھیں اور یکسوئی کے ساتھ بیٹھیں. صبح آپ کی کوئی اور بات ہے، شام کو کوئی اور بات ہے، آپ ایک طرف سے ملنا چاہتے ہیں، دوسری طرف سے تھریٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو اس طرح تو نہیں ہوتا. حکومت تو اللہ کے کرم سے اب اسٹیبلائز ہو گئی ہے. معاشی لحاظ سے آپ دیکھ لیں، آپ کی اسٹاک ایکسچینج کو دیکھ لیں، آپ کے انٹرسٹ ریٹس بیٹر ہو گئے ہیں، آپ کی فارن ریمیٹنسز بہتر ہیں، لیکن لاٹ ہیز ٹو بی ڈن، اور اس کے اندر پوری قوم کا. سملرلی آپ دیکھیں افغانستان کی پالیسی نیڈز اے ری وزٹ، کیونکہ ابھی تک اس سے کام نہیں ہوا، چونکہ وہاں سے دہشت گرد آ رہے ہیں. بلوچستان کے اندر حالات کے اوپر فوکس کرنا ضروری ہے، اور پورا قومی نقطہ نظر ہونا چاہیے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں بی ایل اے کیا کر رہا ہے. ان چیزوں کو روکیں گے تو پاکستان معاشی لحاظ سے بھی بہتر ہوگا، اور خدا کے کرم سے پاکستان کا امیج بین الاقوامی لیکن ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں مذاکرات کی جو ڈسکشن ہے، یہ کہتے ہیں نا ایک سرکل کے اندر یہ گھوم رہی ہے اور سب باتیں کرتے ہیں، پریکٹیکلی ہوتا کچھ نظر نہیں آ رہا. تو آپ انتظار میں ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی آفیشیلی طور پہ آپ کو آگاہ کرے، کسی کو انفارم کرے، کیا طریقہ اپنائے جس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جی وہ سنجیدہ ہے مذاکرات کے لیے؟ جی بالکل. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپس میں تحریک انصاف والے اپنے لیڈر سے بات کر کے یہ بتائیں کہ آپ تو جیل میں ہیں، تو چیئرمین تو باہر ہے، اس کو آتھرائز کریں کہ یہ بیٹھ کے تو ایک لایا عمل تیار کریں، اور پھر ہم آفیشیلی اپروچ کریں حکومت کو تھرو دی اسپیکر اور وٹ ایور، اور ان کو کہیں کہ ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح پھر حکومت اپنے طور پہ سر جوڑ کے بیٹھے گی اور کہے گی کہ بسم اللہ ہم اس کو ضرور کرنا چاہتے ہیں اور یہ ضرور ہونا چاہیے. تو جی ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور گورنمنٹ انتظار کر رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے جن سے ہونے مذاکرات انشاءاللہ وہ تیار ہو جائیں گے.